نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات اور مائیں یرضعن وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین مکمل لمن اس کے لیے جو ارادہ کرے ایتما کہ وہ پورا کرے الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت کو وعلی المولود اور اوپر اس بچے کے والد کے لہو اس کے ہے رزقہن ان عورتوں کا رزق وکسوتہن اور ان عورتوں کا لباس بالمعروفی ساتھ اچھے طریقے کے لا تکلف نہ تکلیف دی جائے نفس کسی نفس کو الا مگر وسعها اس کی استطاعت کے مطابق لا تضار نہ تکلیف دی جائے والدہ کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے ولا اور نہ مولود اس بچے کے والد کو لہو اسے بولدہی اس کے بچے کی وجہ سے وعلی الوارث اور اوپر وارث کے مثل مانند ہے ذالک اسی کے فإن پھر اگر ارادہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر نکاح اور طلاق کے بعد دودھ پلانے کے حوالے سے احکام و مسائل بیان کیے ہیں. یعنی اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس حال میں کہ اس کی گود میں ایک بچہ ہے جو دودھ پینے والا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا والوالدات اور جو مائیں ہیں یرضعن وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین مکمل. جو مائیں یہاں سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کو دودھ پلانا اس ماں کے اوپر فرض ہے اور بالخصوص اس صورت میں کہ جب بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پیے اور پھر یہ چیز بھی کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے 2 سال سے زیادہ نہیں ہے. قرآن کے دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے. اس سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے لیکن جو چاہے کہ وہ اپنی مدت کو پورا کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا لیمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ رکھے ان یتما کہ وہ پورا کرے الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت. جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. اس سے پہلے بھی چھڑوا سکتے ہیں. اب آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے وعلی المولود لہو رزقہن وکسوتہن اور اس بچے کے والد کے اوپر ہے ان عورتوں کا جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کا لباس ان کا اپنا اس بچوں کا لباس اور ان کی خوراک دونوں چیزیں. فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها نہیں تکلیف دی جاتی کسی نفس کو مگر اسی کی وسعت کے مطابق جتنی وہ برداشت کر لے. لا تضار نہ تکلیف دی جائے والدہ کو ماں کو
بولادہا اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس کو تکلیف دینا کیا ہے کہ زبردستی سے کہا جائے کہ آپ نے بچے کو دودھ نہیں پلانا، یہ ماں کے لیے تکلیف دہ عمل ہے، اس کو دودھ پلانے کی اجازت دی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو دوسری صورت میں اگر آپ مجبور کر رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ خرچہ نہیں دینا اس عورت کو اور اس کو کہنا کہ دودھ بھی پلاؤ، فرمایا یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ دودھ پلانا اس پر فرض ہے اور آپ اس کو دودھ پلانے دیں، تکلیف نہ دیں، اور ساتھ اس کا خرچہ جو ہے وہ بھی پورا کریں، اس کا لباس اور اس کی خوراک۔ ولا مولود لہ، اور نہ اس بچے کے والد کو بھی والدہ اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی بچے کا جو والد ہے باپ ہے اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے۔ والد کو تکلیف دینے سے کیا مراد ہے کہ ماں انکار کر دے جی میں نے دودھ نہیں پلانا، تو یہ اس بچے کے والد کے لیے تکلیف دہ امر ہے۔ فرمایا کہ وہ عورت بھی ایسا کام نہ کرے، اور پھر نہ ہی ایسا کام کرے کہ وہ دودھ تو پلائے مگر بھاری اخراجات کا مطالبہ کرے، اور ایسے اخراجات جس سے وہ خاوند پورا نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، نہ ماں کو تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو۔ وعلی الوارث، اور اوپر وارث کے مثل ذالک اسی کی مانند ہے، یعنی اگر شوہر اس کا فوت ہو گیا ہے تو اب اس کے خاندان میں سے جو اس کے وارث بنیں گے وہ اسی معاملے کو اسی انداز سے حل کریں کہ اس کی جو بچے کی والدہ ہے اس پر کوئی تکلیف نہ آئے، اور جو اس کا لباس یا خوراک ہے وہ اس کے وارث پورا کریں۔ فَإِن، پھر اگر، یہاں تک ٹھیک ہے۔ والوالدات، اور مائیں یرضعن، وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال کاملین مکمل، لمن واسطے اس کے ارادہ جو ارادہ کرے، ایتم کہ وہ پورا کرے، رضاعت مدت کو، دودھ پلانے کی مدت کو۔ وعلی المولود، اور اوپر بچے کے والد کے، لہو اس کے ذمہ ہے، رزقہن ان عورتوں کا رزق، وکسوتہن ان عورتوں کا لباس، بالمعروف بھلے طریقے سے۔ بھلے طریقے سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی استطاعت رکھتا ہے اس کے مطابق لباس اور خوراک کا انتظام کرے، نہ اس سے کم یعنی درجے کا اور نہ اتنا کہ اس کے لیے مشکل ہو۔ لا تکلف، نہیں تکلیف دی جاتی نفس ان کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق۔ لا تضار، نہ تکلیف دی جائے، والدہ کو، بولادہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا اور نہ مولود لہ اس بچے کے والد کو، بولادہ اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث، اور اوپر وارثوں کے، مثل ذالک اسی طرح ہے۔ ریوائز کر لیجئے، والوالدات، اور والدہ اور مائیں، یرضعن وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال، کاملین مکمل، لمن اس کے لیے، ارادہ جو ارادہ کرے، ان یتم کہ وہ پورا کرے، الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود اور اوپر اس بچے کے والد کے، لہو اس کے ذمہ ہے، رزقہن ان عورتوں کا رزق، وکسوتہن اور ان عورتوں کا لباس، بالمعروف ذات بھلے طریقے کے،
لا تکلف لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نہیں تکلیف دی جائے نفس نفس کسی نفس کو کسی نفس کو الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق کی طاقت کے مطابق لا تضار لا تضار نہ تکلیف دی جائے نہ تکلیف دی جائے والدتن والدۃ اس بچے کی ماں کو بچے کی ماں کو بولدها اس کے بچے کی وجہ سے اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولود ولا مولود اور نہ بچے کے باپ کو اور نہ بچے کے باپ کو لہو اسے اسے بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے بچے کی وجہ سے وعلی الوارث والوارث اور اوپر وارثوں کے پر وارث مثل ذالک مثل اسی طرح ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے چند دنوں کا تو ماں کہتی ہے جی میں دودھ نہیں پینا وہ بچے وہ آگے آنا ہے ہاں جی باپ واسطے مشکل بن جاتی ہے ہاں جی کہ وہ بچے کون وہ اس وقت رکھے گا.